ہم پلیجر کے پیچھے بھاگتے اور اس پلیجر کو حاصل کرنے کے لیے جو ہیبٹس ہماری بنی ہوئی ہیں اس میں ایک پلیجر ہمیں مل رہا ہوتا ہے, ہمیں ایک اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور اس مزے کی وجہ سے وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیٹ ہیبٹ کہ ہم اس ہیبٹ کو چھوڑیں اور دوسری طرف آ جائیں. آپ اپنا انسٹاگرام کیوں نہیں بند کر سکتے, فیس بک کیوں نہیں بند کر سکتے؟ اینڈ دا ریزن از دیٹ دیر از اے پلیجر. آپ کو مزہ آتا ہے, ریلس دیکھنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو بحث و مباحثہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو ڈبیٹس دیکھنے میں مزہ آتا ہے, واٹ ایور, وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس لیے آپ نہیں چھوڑ پا رہے بیکاز دیر از اے پلیجر. یہ سوشل میڈیا ہر تھوڑے دنوں بعد نئی چیزیں کیوں ایڈ کرتے ہیں, نئے فیچرز کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ بیکاز اٹس ناٹ اٹریکٹیو اینی مور. اب وہ آپ کو اتنا زیادہ ڈوپامین ریلیز نہیں کر رہی, فیل گڈ کیمیکل نہیں ریلیز ہو رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوز دا سملر اسٹیمولس یا سملر concept in a different perspective with Jannah and Jahannam. Jahannam is discomfort and Jannah is a pleasure. علماء یہ کہتے تھے کہ sin کا pleasure ہے that's temporary, but the azab, the punishment of sin is permanent. تو دین تو ہمارا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہے, تو آپ کو دین کا جو holistic perspective سمجھ میں آ جائے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دین اس لانگ ٹرم سیٹسفیکشن کی بات کرتا ہے, شارٹ ٹرم ٹیمپرری پلیجر کی بات نہیں کرتا. ایگزامن یور تھاٹس. اور جب کبھی غلطی ہو جائے تو ہمارے ایک استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کا روز نامچہ کاٹیں, FIR کاٹیں. لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے ٹریگرز بھی یاد رہیں گے کہ what made me do that action. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پرسنل چینج اور اس کی نفسیات, یا اس کو کیسے ہم ایکوائر کر سکتے ہیں. تبدیلی یعنی ہماری انٹرنل لائف یا ہماری پرسنل لائف کو کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادها, چیزوں کو ان کی اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے. تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پرسنل چینج کی ہنڈرنسز کیا ہیں, یعنی کیا چیز ہمیں روکتی ہے پرسنل چینج سے. What stops us from becoming a different person or better person. So میں کہتا تھا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہنڈرنسز بنتی ہیں کسی بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے میں. دو چیزیں بڑی ہنڈرنسز بنتی ہیں. ایک avoidance of discomfort, that we don't want to have a discomfort in our life. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ایک روٹین کی آپ کی لائف چل رہی ہے, ایک ہیبٹ آپ کی بنی ہوئی ہے, and you want to change that habit. تو فور دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈسکمفرٹ. آپ کی زندگی میں اس کا ڈسکمفرٹ آئے گا. مثال کے طور پر بنیادی مثال ہے کہ ہم اپنی جاب اس لیے نہیں چھوڑ پاتے, مطلب بزنس کی طرف اس لیے نہیں آ پاتے, جاب اور جاب نہیں چھوڑ پاتے, بیکاز وی بلیو دیٹ دیر از اے ڈسکمفرٹ. ایٹ ٹائمز دیر از یعنی آپ کو بہت مشکل کرنی پڑے گی, آپ کو مشکل پیش آئے گی, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو راتوں کی نیند جو ہے وہ قربان کرنی پڑے گی, آپ کو سوچ و بچار کرنی پڑے گی. جب کہ لگی بندی آپ کی ایک جاب ہے جہاں سے آپ کو ایک پے چیک آتا ہے, آپ آرام سے اس میں جی سکتے ہیں. یعنی ایک ڈسکمفرٹ, آپ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں. تو اس کمفرٹیبل انوائرمنٹ سے بچنے کے لیے یعنی ڈسکمفرٹ سے بچنے کے لیے ہم اس کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, اور اس کمفرٹ زون کی وجہ سے دیر از نو چینج ان آور لائف. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے سیکنگ پلیجر, کہ ہم پلیجر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس پلیجر کو حاصل کرنے کے لیے جو ہیبٹس ہماری بنی ہوئی ہیں اس میں ایک پلیجر ہمیں مل رہا ہوتا ہے, ہمیں ایک اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور اس مزے کی وجہ سے وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیٹ ہیبٹ کہ ہم اس ہیبٹ کو چھوڑیں اور دوسری طرف آ جائیں. سو دیز آر دا ٹو مین ہنڈرنسز ان چینج. تو پلیجر کی مثال ہے سوشل میڈیا. فار ایگزامپل, آپ اپنا انسٹاگرام کیوں نہیں بند کر سکتے, فیس بک کیوں نہیں بند کر سکتے؟ اینڈ دا ریزن از دیٹ دیر از اے پلیجر. آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کو ریلس دیکھنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو بحث و مباحثہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو ڈبیٹس دیکھنے میں مزہ آتا ہے, واٹ ایور از دیٹ, جو کچھ بھی ہے وہ اس لیے آپ نہیں چھوڑ پا رہے بیکاز دیر از اے پلیجر ایسوسیٹیڈ ود اٹ. اینڈ سبحان اللہ, in psychology they say that the more you seek for pleasure, the less pleasure you will have in your life. جتنا آپ پلیجر کی طرف بھاگیں گے اتنا کم آپ کی زندگی کے اندر پلیجر آئے گا. بیکاز یہ تو بنیادی چیز بھی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اگر کسی چیز سے ہائی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب آپ کو وہ مل جاتی ہے تو آپ اتنی زیادہ خوشی نہیں مناتے.
there is no pleasure because you were expecting it. آپ کو آلریڈی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی تو ملے گی, یہ تو ملنا تھا, یہ تو میرا حق تھا. تو جو پلیجر آپ حاصل کر رہے تھے وہ پلیجر آپ کو مل گیا. دوسری چیز یہ کہ آپ کے دماغ میں ایک ریوارڈ سسٹم ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ڈوپامین. ٹھیک ہے, دیٹس اے ریوارڈ سسٹم. تو کوئی بھی چیز آپ ایسی کرتے ہیں جو کہ آپ کو مزہ دیتی ہے, تو آپ کا وہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے, آپ کا فیل گڈ کیمیکل. دیٹس اے فیل گڈ کیمیکل جو کہ ریلیز ہوتا ہے اور وہ آپ کو ایک پلیجر دیتا ہے. اب دا چیلنج اس سے کریٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم وہی چیز دیکھیں گے یا وہی چیز حاصل کریں گے یا وہ اس کی بیس مثال اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں لا آف مارجنل یوٹیلیٹی, کہ جب آپ ایک پیک آتی ہے وہاں پر آ کے جب آپ کی تھرسٹ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اب یہ ڈیمینش ہوتی ہے, بیکاز آپ نے اپنی پلیجر کا پیک حاصل کر لیا ہے, اب اس کے بعد گننا ہی گننا ہے. اسی طرح ڈوپامین جب ریلیز کرتا ہے تو وہ ایک حد تک آپ کو پلیجر دے گا, اینڈ دین نیکسٹ ٹائم یو نیڈ مور آف اٹ. آپ کو وہ چیز اب وہ مزہ نہیں دے گی بیکاز یو ہیو آلریڈی آپ کا جو اسٹیمولس ہے, جو آپ کو اسٹیمولیشن دے رہا ہے, وہ آلریڈی اتنا اس کو حاصل کر چکا ہے کہ اب اس کو نئی چیز چاہیے. بیسکلی جو لوگ ڈرگس میں جاتے ہیں, وہ ڈرگس میں یعنی وائی آر دے کریونگ فار مور ڈرگس, دا ہائر ٹائپ آف ڈرگس, بیکاز ان کو اب وہ ہائی فیل نہیں ہو رہا, وہ پلیجر فیل نہیں ہو رہا. Those people who are addicted to pornography, why are they craving for the higher level of pornography? Because اب وہ addicted ہیں اتنی زیادہ کہ اب ان کو اس میں مزہ نہیں آ رہا. They want higher level of it. So آپ کا دماغ اسی طرح, آپ کا برین جو ہے وہ اسی طرح کام کرتا ہے کہ جب آپ کو ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے, آپ اب اس سے بہتر چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے, اس سے ہائر لیول آف پلیجر آپ کو چاہیے ہوتا ہے, بیکاز وہ پلیجر اب اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ کو فیل گڈ کیمیکل ریلیز کرے, یا کم از کم اتنا زیادہ ریلیز نہیں کرے گا جتنا پہلی دفعہ کیا تھا. یعنی پہلی دفعہ گیم کھیلنے میں جو مزہ آیا تھا وہ دوسری دفعہ نہیں آتا. پہلی دفعہ ایک مووی آپ نے دیکھی ہے, بہت مزے کی, بہت زبردست مووی تھی, نیکسٹ ٹائم وہ مزہ نہیں آئے گا. آپ کو اب ہائر لیول آف ڈوز چاہیے, آپ کو اس کا ہائر لیول چاہیے. سو آپ کا دماغ کیا کرتا ہے کہ ایک تو یہ وہ ڈیولپ کرتا ہے ٹالرنس, جو چیز آپ کو حاصل ہو گئی اب اس کی ٹالرنس اس کے اندر آ گئی ہے. تو پہلی چیز تو وہ یہ کرتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے کہ اب نیڈنگ فار مور, ایک آپ نے حاصل کر لی ہے تو اب وہ تو آپ کے لیے اب نارمل ہو گئی ہے, اٹس نارمل تھنگ. آپ کوئی بھی ایڈکشن اٹھا لیں, چاہے وہ ڈرگس کی ایڈکشن ہے, چاہے پورنوگرافی کی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کی ہے, اب وہ اٹس اے نارمل تھنگ. اب آپ کو یہ سوشل میڈیا ہر تھوڑے دنوں بعد نئی چیزیں کیوں ایڈ کرتے ہیں, نئے فیچرس کیوں ایڈ کرتے ہیں, بیکاز اٹس ناٹ اٹریکٹیو اینی مور. اب وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے, اب وہ آپ کو اتنا زیادہ ڈوپامین ریلیز نہیں کر رہی, فیل گڈ کیمیکل نہیں ریلیز ہو رہا. تو کیونکہ اب وہ اس لیول کا نہیں ہے تو وہ فیچرز ایڈ کرتے ہیں. تو وہ آپ کا دماغ کیا کرتا ہے کہ اٹ ریکوائرز مور. تو ٹو اچیو the same feeling of satisfaction, the individual then needs a greater amount of pleasure inducing stimulus. تو وہ greater amount of pleasure inducive اس کو پروڈکٹ چاہیے یا اس کو چیز چاہیے جس سے وہ دماغ اس کا زیادہ ریلیز کرے. سو ایک چیز ہے ڈسکمفرٹ, میں نے بتایا کہ چینج نہ ہونے کا, آپ کی زندگی میں چینج نہ آنے کا ایک بڑا ریزن, کاز یہ ہے کہ آپ ڈسکمفرٹ کو اوائڈ کرتے ہیں. بیکاز چینج لانے کے لیے آپ کو ڈسکمفرٹ, لوگ آپ کو تانے دیں گے, ٹھیک ہے, لوگ آپ کو کہیں گے بھائی کیا ہو گیا, زیادہ مولوی ہو گئے, بہت زیادہ دیندار ہو گئے. ہم بھی دیندار ہیں بھائی, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, بٹ اتنے دیندار تو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کے تانے ڈسکمفرٹ ہے, میوزک نہ سننا ایک ڈسکمفرٹ ہے, صبح نماز کے لیے اٹھنا ایک ڈسکمفرٹ ہے. بھائی نیند کو کون قربان کرے, تو ڈسکمفرٹ ہے. You don't want to compromise or sacrifice your sleep.
For that reason you're not you're avoiding discomfort. پہلی چیز یہ. دوسرا pleasure بھی attached ہے. And subhanAllah, this is human psyche as well. Allah subhanahu wa ta'ala used the similar stimulus, similar concept in a different perspective with Jannah and Jahannam. Jahannam is discomfort and Jannah is a pleasure. So Allah subhanahu wa ta'ala used the same fitrat, same human psychology. Okay, if you wouldn't have a change in your life, so Allah subhanahu wa ta'ala کیا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نظر دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں with the same human psychology. Allah is using the same human psychology but from an آخرہ perspective. کہ بھائی ٹھیک ہے جو تمہیں دنیا میں پلیجر مل رہا ہے, یاد رکھو وہ علماء یہ کہتے تھے کہ جو سن کا پلیجر ہے that's temporary, but the azab, the punishment of sin is permanent. اور اسی طریقے سے the burden اور جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ burden of good deed is temporary. مشکل لگتا ہے, ڈیفیکلٹی ہے, but it's temporary. 10 منٹ کی نماز ہے, 15 منٹ کی نماز ہے, تھوڑی سی دیر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے, تھوڑی نیند قربان ہوگی, آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی نیند قربان ہوگی, but it's temporary. But the reward of it is eternal. So the choice is yours. And then there are two types of happiness. Number one is pleasure. یعنی ہم بہت ساری چیزیں مکس اپ کر دیتے ہیں pleasure کے نام پر یا happiness کے نام پر. So happiness دو طرح سے میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں, دو ٹائپس میں ڈیفائن کر رہا ہوں. ایک ہے pleasure, which is the مزہ جسے آپ اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, it's short term. مزہ ہمیشہ شارٹ ٹرم ہوگا. آپ مزے کو پرماننٹ نہیں رکھ سکتے, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ پورنوگرافی ہو, چاہے وہ ڈرگز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی گناہ ہو, آپ اس کو پرماننٹ نہیں رکھ سکتے. دا مومنٹ یو لیو آف دیٹ سن, وہ مزہ گیا. یو کین ناٹ انجوائے فردر. اس گناہ کو, اس بیڈ ہیبٹ کو, اس پرابلم کو آپ فردر انجوائے نہیں کر سکتے. اینڈ دین اس کے ساتھ ایک گلٹ فیلنگ بھی آ جاتی ہے کہ یار میں نے گناہ کر دیا. تو اس کا گلٹ آپ کا کافی دیر پا رہتا ہے unless you are desensitized. If you are a sensitive person to sins, then you know that گناہ کا گلٹ باقی رہتا ہے. گناہ باقی نہیں رہتا لیکن اس کا گلٹ رہتا ہے کہ یار میں نے کیا کر دیا, میں نے کیا غلطی کر دی. تو ایک ہیپینس یعنی جو پریشر ہے وہ بھی ہیپینس لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اینڈ دین دیر از اندر ٹائپ آف ہیپینس وچ از دی سیٹسفیکشن. اینڈ سیٹسفیکشن از لانگ ٹرم. اینڈ لک ایٹ دا گڈ ڈیڈس. گڈ ڈیڈس میں کیا ہے کہ جب آپ کرتے ہیں ڈسکمفرٹ بہت چھوٹے ٹائم کے لیے ہوتا ہے, بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ صدقہ دے رہے ہیں, آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں, اوبویسلی آپ اپنی پیسے میں سے نکال کے دے رہے ہیں, بٹ دا مومنٹ یو ہیو گیون اٹ, وہ چلا گیا, تو وہ اب ڈسکمفرٹ ختم ہو گیا کیونکہ اٹس آلریڈی گون. بٹ دا سیٹسفیکشن یو ول ہیو ود دیٹ گڈ ڈیڈ, that will stay with you for a long time. آپ کو اس کی ایک سیٹسفیکشن ملے گی, یار الحمدللہ میں نے کسی کی مدد کی ہے, میں نے الحمدللہ اللہ نیک کام کیا, الحمدللہ وہ بندہ مجبور تھا, یہ مطلب اگر میں نہیں کرتا تو پتہ نہیں وہ بندہ کیا کرتا. سو اس کا جو آپ کو ریوارڈ, جو آپ کو لانگ ٹرم ریوارڈ ہے, وہ آپ کو ملتا رہتا ہے. سو دا کی از embrace discomfort. Embrace, if you want to change, if you want to have change in your life, اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, then embrace discomfort in your life. Look at those people who go to gym. It's a discomfort, but they know that it's satisfactory ہوتا ہے, وہ satisfying. ایک آپ کو ایک اس مومنٹ پہ تو ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, آپ پسینے نکل رہے ہیں, آپ وزن اٹھا رہے ہیں, آپ برڈن اٹھا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں یعنی وہ ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. لیکن جو اس کا ریوارڈ ہے وہ لانگ ٹرم رہتا ہے.
ایگزیکٹلی ایسے ہی گڈ ڈیڈس کا ریوارڈ، جو بھی آپ اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ لانگ ٹرم رہے گا. تو امبریس ڈسکمفرٹ ان یور لائف سو یو ول ہیو اے سیٹسفائنگ لائف. پلیجر والی لائف نہیں. اینڈ پلیجر والی لائف کو قرآن نے کہیں پر بھی قرآن حدیث نے کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ کو اکنالج نہیں کیا، اس کو شاباشی نہیں دی پلیجر والی لائف کو. ہمیشہ سیٹسفیکشن کی قرآن حدیث سے بات کی ہے تو سیٹسفیکشن کی بات کی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان کی بات کی ہے، ناٹ پلیجر. بیکاز مزہ، یہ پلیجر باقی ہی نہیں رہتا، وہ تو ہوتا ہی ٹیمپرری ہے. جب ہوتا ہی سو وہ ہوتا ہی ٹیمپرری ہے. جب وہ ٹیمپرری ہوتا ہے تو آپ قرآن حدیث اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں، اس کو شاباشی کیسے دے سکتے ہیں، اس کو اکنالج کیسے کر سکتے ہیں. دین تو ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آئے. آگے آ جائیں. دین تو ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آئے، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے آئے. اور یہ یاد رکھیں، سائیڈ نوٹ ہے لیکن بہرحال یہ اٹس امپورٹنٹ تھنگ، کہ ہمارا دین انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے. الدین مبنی علی المصالح، الدین مبنی علی المصالح، دین از بیسڈ آن مصالح، آن بینیفٹس. تو دین تو ہمارا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے. تو آپ کو دین کا جو ہولسٹک پرسپیکٹیو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دین اس لانگ ٹرم سیٹسفیکشن کی بات کرتا ہے، شارٹ ٹرم ٹیمپرری پلیجر کی بات نہیں کرتا، اس کو اکنالج نہیں کرتا، اس کو خوبصورت انداز سے پیش نہیں کرتا، اس کی تحسین نہیں پیش کرتا، بلکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے ہماری شریعت کے اندر، کیونکہ اٹس ٹیمپرری. اٹ ول گو اوے اینڈ دس ول کریٹ این ایمپٹینس ان یور ہارٹ، کہ یار جو مزہ مجھے مل رہا تھا نا اٹس ناٹ دیئر، وہ ہے ہی نہیں اب. جب وہ آپ کی زندگی میں اب ہے ہی نہیں تو دیٹ ول کریٹ این ایمپٹینس ان یور لائف. اینڈ دین یو ول گو فار اندر تھنگ جس میں آپ کو وہ ایمپٹینس کو آپ فل کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دین یو ول گو فار اندر تھنگ اینڈ دین اندر تھنگ اینڈ دین یہ آپ کا ساری زندگی کا سائیکل چلتا رہے گا، بٹ یو ول نیور بی سیٹسفائڈ. سو امبریس ڈسکمفرٹ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کائنڈ آف ہی از گیونگ اے بد دعا. ایسا ہی ہے نا، اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری زندگی میں فلڈ لے آئے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اللہ کرے یو امبریس اے فلڈ ان یور لائف، کہ کوئی طوفان آئے تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے. وائی از ہی سیئنگ دس؟ کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. I don't see a change in your life. If you want to change, if you want to have a change in your life, then embrace discomfort. Embrace challenges. And subhanallah, look at the psychologists. They say کہ if your life is designed in comfort zone, then you will never become a better person. Your life, you will never grow in your life. آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر گرو نہیں کر سکتے. And look what Allah subhanahu wa ta'ala says about Musa alayhi salam. He said, وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. We gave you multiple trials. ہم نے تمہیں ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کے ساتھ. یعنی اٹس مفعول مطلق جس میں آپ کو تاکیداً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے بڑے بڑے ٹرائل سے گزارا. اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. ہم نے تمہیں کیا کیا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اللہ کہہ رہے ہیں I shaped you for myself. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم ان پرابلم سے نہ گزرے ہوتے تو تم اس رسالت کے مرتبے پر جہاں پہ پہنچے ہو تم ادھر تک نہ پہنچ پاتے. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala or the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said in the hadith, أَشَدُّ الْبَلَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ. So discomfort makes you grow. ڈسکمفرٹ آپ کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں،
نہ کہ برا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برا نہیں چاہتا. سو اگر آپ کی زندگی میں ڈسکمفرٹ آ رہا ہے تو امبریس کریں. اینڈ اف دیر از نو ڈسکمفرٹ ان یور لائف دین چیلنج یور سیلف اینڈ میک اٹ پارٹ آف یور لائف. میک ڈسکمفرٹ پارٹ آف یور لائف. Make discomfort part of your life. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala has given us fasting in the month of Ramadan, because that's discomfort. Tahajjud is discomfort. Fajr is discomfort. Even a few years ago I was discussing with one of my student and a friend کہ subhanallah اتنی بڑی گیدرنگ جمعے کے دن ہوتی ہے, کیوں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے دوپہر کے ٹائم پہ رکھی ہے؟ It's a difficult thing. رات کے ٹائم میں بھی ہو سکتی تھی یہی گیدرنگ. بھائی اصل تو یہ ہے نا کہ لوگ خطبے کے لیے آئیں, لوگ خطبہ سنیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی اس لیے تاکہ تم اللہ کے لیے ڈسکمفرٹ اختیار کرو, امبریس کرو ڈسکمفرٹ کو اپنی زندگی کے اندر. تو ڈسکمفرٹ ہماری زندگی کا پارٹ ہونا چاہیے. ویسے بھی ہوتا ہے, یعنی دس از اگین میرے خیال ہے 2 سیشن پچھلے سیشن میں فساد نے اس پہ وائی می پہ بات بھی کی تھی کہ چیلنجز, ٹرائلز, پرابلمز ہماری زندگی کا پارٹ ہیں, اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. لیکن ایون اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یار نہیں یار میری زندگی میں کمفرٹ ہے اینڈ دیر از نو ڈسکمفرٹ ان مائی لائف, دین یو آر ناٹ گروئنگ. آپ کی زندگی میں گروتھ ہی نہیں ہے. یو آر اسٹک ان یور لائف, یو آر ناٹ گروئنگ. سو امبریس چیلنجز, امبریس ڈسکمفرٹ. اور یہ جو مائیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا کہ ڈونٹ گیو یور چلڈرن وٹ ایور دے آسک یو فار. ہر چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز اگر آپ ہر چیز دے دیں گے دین دیر از نو گروتھ فار دیم. یعنی ان کے لیے وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگین وہی میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس کی ایک اہمیت ختم ہو جائے گی, دوسرا دیر از نو گروتھ. وہ بہتر نہیں ہو سکیں گے. وہ اپنی یعنی دیر از نو موٹیویشن, دیر از نو گروتھ ان دیئر لائف کہ وہ کچھ اپنے لیے کچھ کرنا سیکھیں, ہاتھ پاؤں مارنا سیکھیں. کچھ سالوں پہلے I did a training. That was a train the trainer training. یعنی you become a trainer by doing that training. تو ہمارے جو ٹرینر تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہمیں پیسے دیے ہوئے تھے انہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اس وقت 30-35 ہزار روپے انہیں ٹریننگ کے دیے تھے. 7 دن کی ٹریننگ تھی. ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ذرا والیٹ دے دیجیے, اپنا موبائل فون دے دیجیے, اور یہ یہاں چھوڑ کے سب کو کہا, سب کا فون لے لیا, سب کا والیٹ لے لیا, اور سب کو کہا کہ ارن یور اون لنچ. یو آر لائک کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں, اس ٹریننگ کا پارٹ تھا, فوڈ واز انکلوڈیڈ ان دیٹ ٹریننگ, تو کیوں بھائی یہ کیا مذاق ہے. تو انہوں نے کہا دس از پارٹ آف یور ٹریننگ. ہم گئے, ہم نے مطلب میں نے رکشے کی صفائی کی, ہوٹل میں جا کے برتن دھوئے, اینڈ آئی ارن 150 روپیز. یعنی 3-4 جگہوں پہ چھوٹے موٹے اس طرح 3 جگہ پہ میرے خیال ہے 50 روپے میں ہم نے کام کیا, اور 150 یا 200 میکسیمم, آئی تھنک مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کتنے, جہاں تک مجھے یاد ہے 150 روپے ہم نے کمائے تھے. اب وہ 150 روپے میں آج کل برگر آتا ہے بس, مطلب بن کباب آتا ہے, برگر بھی نہیں آتا. وہ ہمارا لنچ ہے. بٹ دیٹ واز پارٹ آف آور ٹریننگ, بیکاز اف دیٹ ڈسکمفرٹ واز ناٹ دیئر we were not be grateful of Allah subhanahu wa ta'ala. We were happy. Wallahi, we were happy after earning that lunch, because although ہماری مطلب عجیب بات تھی کہ ہمارے لیے مشکل کام تھا, ہمیں کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیے تھے, لیکن بہرحال we were happy, we were smiling, we were sharing our learning کہ سبحان اللہ میں نے یہ کیا, اور لوگوں کو یعنی ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں. کس طرح لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ صفائی کا کہتے ہیں اور ہم ان کو دھتکار دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں جاؤ یہاں سے. اینڈ مے بی دیر آر سم جینوئن پیپل, مے بی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں, ہمارے ماں باپ جس طرح کماتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کا پیسے استعمال کرتے ہیں, بٹ ہمیں نہیں پتہ وہ کس طرح محنت کر کے کماتے ہیں. سو دیٹ واز پارٹ آف آور گروتھ. وہ ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا. اور یہ اپنے بچوں کو, جو میں خواتین کو کہہ رہا ہوں, وہ اپنے بچوں کو, یا جو باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے
یہ طریقہ کار اختیار کریں انشاءاللہ. سو وہ کہتے ہیں کہ there are two types of pain of regret and pain of discipline. Now the choice is yours. Either you will have pain of regret in your life. If you are not disciplined in your life, then you will have regrets in your life. آپ کو جاب سے نکالا جائے گا. آپ many people will have health problems. People will have family issues. People will have a lot of other mental health issues. They will have those issues if they will not discipline themselves at the moment when Allah subhanahu wa ta'ala is giving them opportunity to change their life. اگر وہ نہیں کر رہے آج, then Allah will test them with another thing. اگر آج اللہ اپرچونیٹی دے رہا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو تبدیل کر لو, and if you would not do that, then Allah will test you another thing. So there are two types of pain of regret and pain of discipline. So which one is better? Pain of discipline. اگر ڈسپلن کے اندر جو پین آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے, امبریس کرنا پڑتا ہے, that's pain, that's discomfort. تو اس ڈسکمفرٹ کو اختیار کریں تاکہ آپ کبھی زندگی میں ریگریٹ نہ ہوں. اب میں نے اتنی زیادہ بات کر لی ہے کہ ڈسکمفرٹ, اوائڈنس آف ڈسکمفرٹ اینڈ پلیجر جو ہے, یہ دو چیزیں جو ہے, سیکنگ پلیجر اینڈ اوائڈنس آف ڈسکمفرٹ, یہ دو چیزیں ہمیں تبدیل ہونے نہیں دیتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not change the condition of a nation until they change what is within themselves. اور اس سے دو مراد علماء نے نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اگر اس سے نیگیٹو بات بھی ہے اور پازیٹیو بات بھی ہے. اگر آپ نیگیٹو تبدیل نہیں ہوتے تو اللہ بھی آپ کو نیگیٹو سائڈ پہ نہیں لے کے جاتا, اور اگر آپ پازیٹیو, if you are on the negative side, you're not changing yourself in the positive direction, then Allah will not, یعنی زبردستی اللہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر آئے گا. زبردستی اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی زندگی کو نہیں صحیح کر دے گا. You will have to face problems and challenges. آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا, اور ڈسپلن کے لیے you'll have to struggle, محنت, آپ کو انسرٹینٹی برداشت کرنی پڑے گی, لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے, پین, ڈسپلن کا پین اختیار کرنا پڑے گا, تب آپ کی زندگی چینج ہوگی. اور اس کو اگر دوسرے انداز سے سمجھیں تو جس کمفرٹ زون میں ہم رہ رہے ہیں, اس کو there is a famous writer, میں اس کا نام بھول گیا, اس نے کہا تھا کہ God is the enemy, good is the enemy of great. جم کالنس نے کہا good is the enemy of great. یعنی آپ جب گڈ ہوتے ہیں نا, یعنی سب کچھ اچھا چل رہا ہے. ہماری ایک بڑا پرابلم ہے نا پاکستان میں, سب کچھ اچھا چل رہا ہے. یعنی آپ کسی سے پوچھیں بھائی زندگی کیسی جا رہی ہے, صحیح جا رہی ہے, یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے, سگنل توڑنا بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ اچھا ہے نا. الٹا ہم بائک جو ہے الٹی لے کے ابھی میں آ رہا تھا بھائی, ویسے ہی رش ہے کراچی میں, ویسے ہی روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, الٹا آ رہے ہیں آپ. لیکن چلتا ہے بھائی, یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے. اور اشفاق احمد کہتے تھے کہ جس قوم میں سب چلتا ہے وہ قوم نہیں چلتی. اور آج ہماری قوم اسی لیے نہیں چل رہی ہے کیونکہ سب کچھ چل رہا ہے نا, سب صحیح ہے ہمارے یہاں, ہر طرح کا ہر پرابلم ہمارے لیے صحیح ہے, ہر غلطی ہر کرپشن ہمارے لیے صحیح ہے, ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اٹس نارمل. یہ تو ہوتا ہے پاکستان میں, اینڈ دیٹس وائی وی آر ناٹ لیوریجنگ آور سیلف ٹورڈز گریٹنیس. ہم اپنی آپ کو اوپر کی طرف, گریٹنیس کی طرف نہیں لے کے جا پا رہے. اب اتنی نیگیٹو باتیں ہو گئیں تو میں ذرا ہوپ دے دوں انشاءاللہ. کہ there was a man whose name was Maslama bin Abdullah al-Qa'nabi. He was a drug addict. شراب نوشی کرتے تھے. تو ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک
شخص آ رہا ہے اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے آس پاس جو ہے نا گھوم رہے ہیں، یعنی اس سے پوچھ رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں، اس کے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں. تو اس نے پوچھا بھائی یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام شعبہ ہے. میں نے کہا امام شعبہ کون، کیا کرتا ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ محدث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتا ہے. He went straight towards امام شعبہ اور ان کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ جیسے تم باقیوں کو سنا رہے ہو. تو اب امام شعبہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ نشے کی حالت میں، اس کی آنکھوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نشے میں، اب میں اس کو کیا حدیث سناؤں، کیا بتاؤں، یہ اس کو میں کیا شراب نوشی کے اوپر حدیث سناؤں کہ کل مسکر حرام، کیا بتاؤں. But he was a hakim person, a wise person. He narrated a hadith which has no direct link to his sins. کہ اس کا ڈائریکٹ لنک نہیں تھا جو وہ گناہ کر رہا تھا، جو اپیرنٹ ان کے سامنے گناہ تھا. انہوں نے کہا، انہوں نے پوری حدیث کی روایت جس طرح ہوتی ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ روایت جاتی ہے، اور کہا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے پھر تم جو چاہے کرو. یہ سننا تھا کہ مسلمہ بن عبداللہ القعنبی نے ان کا گریبان چھوڑا، گھر آ گئے، لاک کیا اپنے آپ کو. ہی اسٹارٹ کرائیں. ان کی والدہ آئیں، پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے حدیث سنائی تھی کہ تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر تم جو چاہے کرو. بھائی نکلتے ہیں تھوڑی دیر بعد، جب تھوڑا دل کو سکون ہوتا ہے رو دھو کے، کہتے ہیں کہ میں نے بھی امام شعبہ جیسا عالم بننا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر امام شعبہ جیسا عالم بننا ہے then you will have to travel to مدینہ، اور وہاں پر اس وقت کے سب سے بڑے امام مالک، امام دار الحجرہ وہاں موجود ہیں، ان سے علم حاصل کرو. He is the greatest محدث of this time. ٹریول کرتے ہیں، امام مالک کی خدمت میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. تقریباً 8 سال امام مالک کی خدمت میں علم حاصل کیا. ایک دن مدینہ میں ایلیفنٹس آئے تھے، ہاتھی آئے تھے. سارے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ایلیفنٹس یہاں پہ ہم نے مکہ میں مدینہ میں دیکھے نہیں ہیں، تو آپ اجازت دیجئے کہ ہم اونٹ ہاتھی دیکھ کر آ جائیں اور آپ آج حدیث کا حلقہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں. تو امام مالک نے اجازت دے دی، لیکن یہ مسلمہ بن عبداللہ القعنبی وہیں بیٹھے رہے. امام مالک اپنے کام میں لگے، حدیث پڑھنے لگے، اپنی جو کتاب تھی اس پہ کام کرنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر بعد گردن اٹھا کے دیکھی، سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے مسلمہ. پوچھا بھائی کیا ہو گیا مسلمہ، تم گئے نہیں ہاتھی دیکھنے؟ کہا کہ میں اتنے دور سے ٹریول کر کے مدینہ جو ہے وہ ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، اور مجھے ہاتھی اور بھی مل جائیں گے دنیا میں بہت سارے ہاتھی ہیں، لیکن امام مالک ایک ہی ہے، مالک بن انس ایک ہی ہے. تو مالک بن انس ایک ہی ہے، تو میں تو اس سے پڑھنے آیا ہوں. تو پھر انہوں نے امام مالک نے اکیلے مسلمہ بن عبداللہ القعنبی کو درس حدیث دیا. اور امام مالک کے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، جس ممبر پر، جس مسند پر امام مالک بیٹھا کرتے تھے، اس مسند پر مسلمہ بن عبداللہ القعنبی بیٹھے. and he became the teacher of whom? Guess. ہاں جی؟ Yes, he became the teacher of Imam al-Bukhari rahimahullah, the greatest muhaddis of all times. He became the teacher of Imam al-Bukhari. Can you repeat the name? Maslama bin Abdullah al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi. اور مسلمہ بن عبداللہ القعنبی کی یہ روایت جو انہوں نے امام شعبہ سے سنی تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر انہی کی سند سے لے کر آئے. یعنی مسلمہ بن عبداللہ القعنبی نے اپنے استاد امام شعبہ سے سنا، اور پھر وہ پوری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے. Imagine that person who was a drug addict, who was a sharabi, he became the teacher of the greatest muhaddis of all times. So what about us? Can't we become the greatest person like him, one of the greatest people like him? کیا ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے نا جتنے وہ تھے، تو ہم ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں جتنے وہ تھے.
But that's the only thing is we have to embrace, like Imam Maslama bin Abdullah al-Qanabi embraced discomfort. He traveled all the way from one place to another place, spending time with his teacher, embracing discomfort, not seeking pleasure and going to see the elephants. Embrace किया discomfort, اللہ نے ان کو مقام دیا کہ آج دنیا صحیح بخاری میں وہ حدیث ان کی ریفرنس سے پڑھتی ہے. اینڈ دیر آر مینی ادر احادیث فرام ان صحیح بخاری جو مسلمہ بن عبداللہ القعنبی کے روایت سے آتی ہے. سو اسٹیج دیر آر ٹائم کتنا there are 3 stages of change, or you can say there are 3 stages of nafs, and all of them, all 3 are mentioned in the Quran. ایک نفس امارہ, دوسرا نفس لوامہ, and تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ is basically جو آپ کو گناہوں پر امر کرتا ہے, گناہوں کے اوپر کمانڈ کرتا ہے, گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے, گناہ کی طرف بلاتا ہے. جب آپ اس اسٹیج سے اوپر جاتے ہیں then there is a stage which is the نفس اللوامہ, which is جس کو آپ عام طور پر ضمیر کہتے ہیں. عام طور پر ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں, یعنی ضمیر کی آواز, گلٹ فیلنگ, گلٹ کانشیس, یہ جو ساری ٹرمز ہیں یہ اسی کے لیے نفس اللوامہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. سو اگر آپ نفس امارہ سے بلند ہیں اور نفس لوامہ آپ کا ہے تو یہ خوشخبری ہے, لیکن اس پر سکون نہیں حاصل کریں کہ آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ملامت بھی اختیار کر رہے ہیں, بلکہ the next stage is the نفس المطمئنہ, and nobody can say for sure that I have نفس مطمئنہ before he passes away. موت سے پہلے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. So we all are on a stage of نفس لوامہ. someone یعنی نفس لوامہ is a spectrum, is whole spectrum. کوئی بہت انیشیل لیول پہ ہوتا ہے, کوئی آگے ہوتا ہے, کوئی بہت آگے ہوتا ہے, بٹ ایوری ون از آن دا نفس اللوامہ, کیونکہ گناہ سب سے ہوتے ہیں. کل بنی آدم خطاء فإن خیر الخطائین التوابون. ٹھیک ہے, ہر بنی آدم خطا گار ہے, گناہ کرتا ہے. تو نفس اللوامہ ہر کسی کا ہونا چاہیے اور ہے بھی, لیکن اٹس اے ہول اسپیکٹرم. ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں, کسی کے کم ہوتے ہیں. بہرحال نفس اللوامہ پہ ہوتا ہے. اینڈ نفس مطمئنہ انشاءاللہ دیٹ شوڈ بی آور گول. نفس مطمئنہ should be our goal, and that's what امام حسن البصری رحمہ اللہ سے منسوب ہے کہ النفس کالحصان. Your nafs is like a wild animal, wild horse. ان لم تحکمها حکمتک, اگر تم اس کو حکمت اپنی یعنی you cannot, if you don't train him, if you don't اگر تم اس کو ٹرین نہیں کرتے یا اس کو سیدھا نہیں کرتے, سدھارتے نہیں ہو, then وہ تمہارا قائد بن جائے گا, تمہارا حاکم بن جائے گا. اور اگر وہ تمہارا حاکم بن جائے گا دین وہ تمہیں لے کے جائے گا جہاں پر وہ ما تشتہی ہیا, جہاں پر وہ لے کے جانا چاہتا ہے. He will take you wherever he wants to take you. لا الہ ما تشتہی, اور نہ وہ وہاں نہیں جائے گا جہاں تم اسے لے کے جانا چاہتے ہو. یعنی اگر کسی نے وائلڈ گھوڑے یا جو تھوڑے سے انٹرینڈ گھوڑے ہوتے ہیں ان کو چلایا ہو, یا جو سی ویو پہ جو گھوڑے ہوتے ہیں دے آر انٹرینڈ گھوڑے, وہ صرف اپنے مالک کی ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں, باقی کسی اور کی نہیں سنتے. سو آپ ان کو جتنا بھی موڑ لیں دے آر ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ. تو وہ آپ کو جہاں وہ سیٹی بجائے گا اور وہ وہیں پہ جائے گا. سو وہ جہاں جانا لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بٹ ہی از رائڈنگ یو. وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے, ناٹ یو رائڈنگ ہے. آپ اس کو رائڈ نہیں کر رہے ہوتے, آپ اس کو نہیں چلا رہے تھے, وہ آپ کو چلا رہا ہوتا ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, علماء کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا, یعنی آپ نے جیسے آپ نے گھوڑے کو قتل نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. Similarly, you need to, it's not haram to follow your nafs as long as on jaiz things. It is on jaiz things. اگر وہ جائز چیزوں کی خواہش ہے تو آپ نے اس کو ختم نہیں کرنا ہے بالکل, کیونکہ اٹس اے پارٹ آف یور باڈی. نفس آپ کی زندگی کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اٹس اے تحفہ, لیکن اس کو ٹرین اس کو ٹرین کر کے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ دس ول ہیلپ یو ان یور لائف. نا میں جلدی جو ہے نا
اب اسٹیپس فار چینج بتاتا ہوں انشاءاللہ. پہلا ہے ایگزامن اینڈ بلڈ یور موٹیویشن. یعنی کیسے موٹیویشن بلڈ کریں گے؟ ایک انٹرنل ٹریگرز ہیں کچھ، اور کچھ آپ کے ایکسٹرنل ٹریگرز ہوتے ہیں. انٹرنل ٹریگرز آپ کے موڈز اینڈ تھاٹس، یعنی آپ کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے اور وہ آپ کو غلط جگہ لے جاتی ہے. آپ کے موڈ، آپ بور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دیز آر دا ٹریگرز ان یور لائف جو کہ آپ کو غلط چیزوں کی طرف یا بیڈ ہیبٹس کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو what you need to do, be conscious of your mood, be conscious of your thoughts, examine your thoughts. اور جب کبھی غلطی ہو جائے تو ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کا روز نامچہ کاٹیں، FIR کاٹیں، یعنی اس کو کہیں پہ لکھ لیں کہ یار مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی ہے. اٹ ول ہیلپ یو کانشیسلی کہ نیکسٹ ٹائم آپ گناہ کرنے لگیں گے، غلطی کرنے لگیں گے، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یار میں نے وہ پچھلی بار لکھا تھا کہ آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ نیکسٹ ٹائم رک جائیں گے. اور لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے ٹریگرز بھی یاد رہیں گے کہ واٹ میڈ می ڈو دیٹ ایکشن، کس چیز کی وجہ سے وہ میں کیا سینیریو تھا. میں اکیلے تھا، میں بور ہو رہا تھا، میں تھکا ہوا تھا، کیا چیز تھی جو مجھے اس چیز کی طرف لے کر آئی. تو وہ جو بھی چیز ہے اس کو اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ جب FIR کاٹ لیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ بات یاد رہے گی. اسی طریقے سے there are external triggers too. environment, your company. آپ کا انوائرمنٹ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انوائرمنٹ میں جو میں موڈز اینڈ تھاٹس بتاتے ہوئے میں نے انوائرمنٹ کی طرف ہنٹ دے دیا تھا. انوائرمنٹ کے بارے میں خاص طور پہ پورنوگرافی کے بارے میں جو دوز پیپل ہو ورک آن دیز تھنگس، وہ کہتے ہیں کہ پورنوگرافی اور اینی تھنگ وچ از نیگیٹو ایڈکشنز، یعنی بہت ہی ڈینجرس ایڈکشنز ہیں. کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ کسی کو بھی ایڈکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایک ایکسیسیبلٹی، کہ اس چیز کی ایکسیسیبلٹی ہے، وہ اویلیبل ہے، ایکسیسیبل ہے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا از ویری ایکسیسیبل ہے، ہر کسی کے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے. دین افورڈیبلٹی، یو کین افورڈ اٹ ٹو، ایکسیسیبل بھی ہے یعنی موجود بھی ہے، اویلیبل بھی ہے، اینڈ یو کین افورڈ اٹ ٹو، آپ اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ آپ انٹرنیٹ لگوا سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ آپ اسمارٹ فون لے سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ آپ وہ ڈرگ خرید سکتے ہیں. سو بیکاز یو کین افورڈ اٹ، اٹس یعنی ریزن اور کاز، اٹ کین بیکم اے کاز فار ایڈکشن. اینڈ نمبر 3 انانیمٹی، یعنی آپ چھپا بھی سکتے ہیں اسے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. آپ کتنا فون استعمال کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے، nobody can tell you, nobody knows it. کسی کو نہیں پتہ لگتا کہ آپ کتنا استعمال کر رہے ہیں کتنا نہیں کر رہے ہیں. تو کیونکہ یہ اس کی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنا چلا رہے ہیں، کتنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے کتنا نہیں ہے. یعنی ڈرگس کا پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے، سوشل میڈیا کا، پورنوگرافی کا nobody can tell، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. سو کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انانیمٹی میں زیادہ ہیں تو ان کی ایڈکشن آسان ہے بنسبت ان چیزوں کے جو کہ ایکسیسیبلٹی جن کی مشکل ہے یا افورڈیبلٹی مشکل ہے یا انانیمٹی مشکل ہے، وہ مشکل کام ہے. اینڈ دیٹس فار دیٹ ریزن سم آف دوز پیپل ہو ورک آن دیز تھنگس، وہ کہتے ہیں پلگ آف ویکینڈز یا اس طرح کی آپ چیزیں اختیار کریں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ آپ پلگ آف کر لیں اپنے آپ. اینڈ یو ڈیلیٹ یور سوشل میڈیا فار 3 days، کہ میں 3 دن تک نہیں چلاؤں گا، نو انٹرنیٹ آن مائی، یعنی میں ایک سادہ فون یا کم از کم میں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کر دوں گا. سو دس ول ہیلپ یو بلڈ یور ہیبٹ، کہ کم از کم آپ کو رہنا سیکھنا آ جائے گا کہ اس کے بغیر بھی رہ جا سکتا ہے اور کیسے رہ جا سکتا ہے. آپ آلٹرنیٹیو چیزیں جو کہ بہتر چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں. اینڈ دین اس کا دوسرا اسٹیپ ہے انکریمنٹل چینج، یعنی اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. علماء کہتے ہیں، جو تزکیہ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ
چیزیں ہیں, 4 چیزوں کی قلت اگر آپ اپنی زندگی میں اختیار کر لیں, that will help you a lot. قلت الکلام, قلت الطعام, قلت المنام, قلت اختلاط مع الانام. یعنی کلام کم سے کم بات کریں, کم سے کم کھانا کھائیں, کم سے کم سوئیں, اور کم سے کم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. بٹ بی ویئر کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہیں تو میں یہ سجیسٹ نہیں کرتا ان ٹوڈیز ٹائم. بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں بنسبت یہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ ٹائم اسپینڈ کریں. لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اٹس مچ 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 بیٹر دین اسپینڈنگ ٹائم آن سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, بہرحال یہ اس دور کی جب بات ہے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, تو آبویسلی ان کا یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. آج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قلت آف یوزنگ سوشل میڈیا. That's a fourth thing, inshallah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ahabbu al-a'mali ila Allahi adwama wa in qalla." Consistency کے ساتھ انشاءاللہ کسی چیز کو لے کے چلیں گے تو وہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ. تیسری چیز پازیٹیو اپوزٹس, یعنی جس چیز کی آپ کو ایڈکشن ہے نا اس کو اپوزٹ کریں. اگر آپ کو غیبت کی ایڈکشن ہے نا, کسی غیبت کی لوگوں کو ایڈکشن ہوتی ہے, بات بس لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یہ غیبت کی جو ایڈکشن ہے اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے دین ٹاک گڈ اباؤٹ پیپل, اسپیشلی جن لوگوں کی آپ کو غیبت کرنے کا شوق ہے ان کے بارے میں اچھی باتیں کریں. یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ان کا یہ اس کے یعنی یہ انہوں نے یہ انڈرسٹینڈنگ دی ہے کہ ہر وہ چیز جس چیز کا آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ آپ کو غلط چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے, اس کو اپوزٹ کرنا شروع کر دیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ جو کتاب ہے الداء والدواء, اس کے اندر بھی مجھے یاد ہے کہ وہ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی کہ الدواء من جنس الداء, یعنی دوا جو ہے وہ یعنی پرابلم کی جنس سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو فزیکل بیماری ہے, مثال کے طور پہ آپ کے جسم پہ زخم لگ گیا ہے, تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے وہ کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں, مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, کیونکہ ابھی بیماری کہاں کی ہے, جسم کی ہے. تو جسم کی بیماری کا علاج یعنی کسی فزیکل, یعنی اگر آپ کو فزیکل چیز کی بیماری ہے تو فزیکل چیز سے اس کا علاج کیا جائے گا. اگر اسپرچول بیماری ہے تو اس کا علاج بھی اسپرچول کیا جائے گا. سو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو بھی چیز کا آپ کو ایڈکشن ہے اس کے اپوزٹ کریں من جنس الداء, اسی پرابلم کی جنس سے, یعنی اسی کا اپوزٹ بٹ آف دا سملر ایکشن آن دی اپوزٹ سائڈ. اٹس لائک یہ اگر پیپر یوں اب یہ مڑ گیا, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا مڑ گیا, اب میں اس کو سیدھا کیسے کروں گا, اپوزٹ سائڈ پہ موڑ کر, ٹھیک ہے. سو اس کا اپوزٹ میں کروں گا تو یہ سیدھا ہوگا, ورنہ یہ اسی طرح رہے گا. نمبر 4, اسٹیپ 4, گیٹ سپورٹ. اگر آپ سے خود حل نہیں ہو رہا دین یو کین ہیو اے مینٹور, یو کین ہیو اے اسکالر وتھ یو who can advise you, who can counsel you, جس کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں, اپنے پرابلمس جا کے ڈسکس کر سکیں. Maybe you can have a life coach in your life, maybe you can have a counselor in your life, maybe you can have a friend who can advise you. اس کو بتائیں کہ یار یہ میرا پرابلم ہے, مثال کے طور پہ آپ کو ایڈکشن ہے, اینڈ one of our student and friend, اس نے کیا ہوا ہے کہ اپنے انسٹاگرام پہ اس نے پاسورڈ لگایا ہوا, تو وہ اس پاسورڈ پہ یعنی اس نے اگر 5 منٹ استعمال کیا اس کے بعد وہ پاسورڈ بلاک کر دے گا اس کا انسٹاگرام, اور اس کا پاسورڈ اس کو نہیں پتہ, اس کے دوست کو پتہ ہے. سو until unless there is an emergency, وہ پھر تو پھر بتائے گا, اس کو کال کر کے بولے گا بھائی یہ دس از دا سیریس ایمرجنسی, اس لیے میں تم سے مانگ رہا ہوں, تو وہ شاید بتا دے, ورنہ وہ نہیں بتاتا. سو یو کین ہیو سملر سپورٹ سسٹم ان یور لائف. ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے کا اختیار کر سکے, لیکن اٹس جسٹ این آئیڈیا کہ اس طرح کا آپ سپورٹ سسٹم اختیار کر سکتے ہیں. کسی دوست کو آن بورڈ کر لیں, اس کو کہیں کہ یار اچھا یہ میری ایڈکشن ہے, اگر میں کبھی اس پہ ایکٹ کروں گا آئی ول ٹیل یو, بٹ آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ می
اس کا مطلب میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب مجھے یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں بتانا ہے تو آئی ول بی ویری کانشیس، آئی ول بی اویئر کہ یار یہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور میں اس کو جا کے بتاؤں گا اینڈ ہی ول نو اباؤٹ اٹ، اینڈ کیا مطلب تو غلط مطلب یو وڈ نو اباؤٹ مائی سن، تو انسان رک جائے گا. آئی نو دیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ شوڈ بی دیٹ ذات جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. لیکن بہرحال ایڈکشن از اے ڈفرنٹ کیس، کیونکہ ایڈکشن میں انسان بہت سنسیئر بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی کام کر لیتا ہے. تو اس کے لیے ہی نیڈ سم ہیومن ایلیمنٹ جس میں وہ سپورٹ سسٹم اس کو چاہیے ہوتا ہے. اینڈ دا اسکالرز ہیو ڈن دس ان دا پاسٹ. اسٹیپ 5 ان شاء اللہ، دیٹس دا لاسٹ ان شاء اللہ. Have balance between hope and fear. Not too much hope and not too much fear. پیچھے پازیٹیو اپوزٹ کی جو میں نے بات کی اس میں صرف ایک سائیکالوجی جو آج ماڈرن سائیکالوجی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی تنقید کرنی ہے کہ یہ افرمیشن سائیکالوجی، افرمیشن تھراپیز جو ہوتی ہیں اٹس بکواس سسٹم. اٹس اے ٹوٹلی بکواس سسٹم کہ افرمیشن تھراپی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، اچھا آپ کو بھوک لگی ہے، اوکے نو پرابلم، یو کین ڈو اٹ، یو کین ٹرائی اٹ آؤٹ. آپ کو پورنوگرافی کی ایڈکشن ہو رہی ہے یا آپ کو اس کی چاہت ہو رہی ہے، یو کین ٹرائی اٹ آؤٹ. واٹ دا ہیل از دس؟ واٹ کائنڈ آف تھراپی از دس؟ بٹ دے ہیو دا سسٹم آف افرمیٹیو تھراپی. ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. افرمیشن صرف پازیٹیو چیزوں میں تو ہو سکتی ہے، نیک کاموں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن برائی کے کاموں میں ہم افرمیشن سائیکالوجی کو نہیں مانتے. بہرحال لیٹس کم بیک ٹو دا اسٹیپ 5، بیلنس بٹوین ہوپ اینڈ فیئر. اینڈ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کر، اس کی صفات کو جان کر. اس کی صفات کو جانیے، اس کو جانیے، اس کی صفات پڑھیے، اس کے اسماء پڑھیے اور اس کو لنک کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی ہمیں پتہ ہے الرحمن الرحیم الملک، یعنی یہ ہم نشید شاید ہم نے سب کو یاد بھی ہوگی، آدھی یاد ہوگی، کسی کو 50 نام یاد ہوگی، کسی کو 40 نام یاد ہوگی. اور وی ڈونٹ ہیو اینی ریلیشن ود دوز نیمز. ہمیں ان ناموں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ان ناموں کا میری زندگی میں کیا اثر ہے. یعنی جب میں کہتا ہوں الرحمن، میں اس کی ٹرانسلیشن تو کر دیتا ہوں بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بٹ واٹ ڈز اٹ مین آف بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ترجمہ تو مجھے آتا ہے، نام تو مجھے یاد ہے، لیکن اس کا میری زندگی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ وہ ریلیشن بلڈ کیجیے انشاءاللہ. یور لائف وڈ بی اے بیٹر لائف. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.